مسیح یسوع کے جلالی پرفضل اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز ناظرین، کل ہم نے متی کی انجیل اور اس کے پہلے باب اور اس کی 6 آیت سے متعلق تمام حوالہ جات جو بائبل مقدس کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں ان کو دیکھا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت سے منسلک تمام حوالہ جات جو بائبل مقدس کی کتابوں میں موجود ہیں ان پر غور کریں گے، ان کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ متی کی انجیل اس کا پہلا باب کل 25 آیات پر مشتمل ہے، اور ابھی ہم 7ویں اور 8ویں آیت تک پہنچے ہیں۔ آئیں آیات کی جانب بڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت پہلے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، اور سلیمان سے رجام پیدا ہوا، اور رجام سے ابیا پیدا ہوا، اور ابیا سے آسا پیدا ہوا۔ یہ 7ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اب بڑھیں گے 8ویں آیت کی جانب۔ اور آسا سے یہوسفت پیدا ہوا، اور یہوسفت سے یورام پیدا ہوا، اور یورام سے عزریہ پیدا ہوا۔ آمین۔ معزز ناظرین، یہ دونوں آیات متی کی انجیل اس کے پہلے باب سے لی گئی ہیں، اور پہلی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 7 تھی، اور اس کے بعد میں نے 8ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آئیں ان آیات سے متعلق تمام حوالہ جات جو بائبل مقدس میں موجود ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں، اور ان کی جانب بڑھنے سے پہلے میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنی نوٹ بک اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں تاکہ یہ حوالہ جات نوٹ کیے جا سکیں۔ آئیں حوالہ جات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 7ویں آیت سے منسلک حوالہ جات جو بائبل مقدس میں موجود ہیں وہ آپ کی نظر پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر 8ویں آیت کی جانب بڑھیں گے۔ پہلا حوالہ نوٹ کیجئے گا، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت سے منسلک پہلا حوالہ دوسرا تواریخ اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی سے 15ویں آیت تک۔ اس کے بعد دوسرا تواریخ اس کا 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس کے بعد پھر دوسرا تواریخ اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس کے بعد اگلا حوالہ بھی دوسرے تواریخ سے ہے، 9 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ اور اس کے بعد اگلا حوالہ پہلا تواریخ اس کا 3 باب اور اس کی 10 سے 14ویں آیت تک۔ اس کے بعد آئیں گے پہلا سلاطین اس کا 15 باب اور 8 سے 23ویں آیت تک۔ اس کے بعد اگلا حوالہ پہلا سلاطین اس کا 14 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ اس کے بعد اگلے 2 حوالے پہلا سلاطین سے ہی ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ پہلا سلاطین 11 باب اور اس کی 43ویں آیت، اور اس کے بعد آخری حوالہ پہلا سلاطین 12 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ معزز ناظرین، یہ تمام حوالہ جات متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 7ویں آیت سے منسلک حوالہ جات ابھی ہم نے نوٹ کیے ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے متی کی انجیل اور اس کے پہلے باب اور اس کی
8ویں آیت کی جانب. سو نوٹ کیجیے گا، سب سے پہلا حوالہ پہلا تواریخ، اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت. اس کے بعد دوسرا تواریخ، اس کا 26 باب اور پہلی سے 23ویں آیت تک. اس کے بعد آئیے دوسرا تواریخ، اس کا 21 باب اور پہلی آیت. اس کے بعد دوسرا تواریخ، اس کا 17 باب اور 1 سے 9ویں آیت تک. اگلا حوالہ دوسرا سلاطین سے ہے. دوسرا سلاطین، اس کا 15 باب اور اس کی 1 سے 6 آیت تک. اور اس سے اگلا حوالہ بھی دوسرے سلاطین سے ہے، جس کا 14 باب اور 21ویں آیت. اور پھر اس سے اگلا حوالہ دوسرا سلاطین سے ہی، اس کا 8 باب اور 16ویں آیت. اور پھر اگلا حوالہ دوسرا سلاطین، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت. اور پھر آخری 2 حوالہ جات پہلے تواریخ سے ہیں. نوٹ کیجیے گا، پہلا تواریخ، اس کا 22 باب اور اس کی 2 سے 50ویں آیت تک. پہلا تواریخ، اس کا 15 باب اور اس کی 24ویں آیت. سو معزز ناظرین، یہ تمام حوالہ جات جو آج ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھے، یہ متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت سے متعلق حوالہ جات تھے جو بائبل مقدس کی کتابوں میں موجود ہیں. سو ناظرین، ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے اور بائبل مقدس میں سے سیکھتے رہیں گے اور بائبل مقدس میں ترقی کرتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے اور ہمیشہ بابرکت رہیں گے. سو اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.